محبتاً اللہ، محور اور مرکز پروردگار عالم ہونا چاہیے۔ یہ نماز اللہ کی راہ میں، روزی جب کمانے جاؤ اولاد کی محبت میں نہیں جایا کرو، اللہ کی محبت میں جایا کرو۔ رزق کمانے جاؤ اس نیت سے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کے پاس سے شخص آئے کہ مولا فلاں آپ کا چاہنے والا ہے اور بڑا دنیا دار بن چکا ہے۔ امام نے کہا ڈیفینیشن بتاؤ، کیا مطلب دنیا دار بن چکا ہے؟ کہا مولا صبح سے شام تک بزنس میں لگا رہتا ہے۔ امام نے کہا اگر وہ بزنس اس لیے کر رہا ہے تاکہ معاشرے میں عزت نفس کو بچائے، رسپیکٹ ہو اس کی معاشرے میں، اچھا اسٹیٹس ہو اس کا معاشرے میں، اس کے بچے ہر کسی کے سامنے ہاتھوں کو نہ پھیلائیں اور عزت کی زندگی گزاریں، تو اس کا بزنس عین عبادت ہے۔ محبت کا معیار ہے نا۔ مولا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، زمین پر ایک مرا ہوا کتا پڑا ہوا تھا، سب نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھا، بدبو آ رہی تھی۔ مولا نے کہا علی کے نزدیک تمہاری دنیا کی قیمت اس مرے ہوئے کتے سے بھی کم ہے۔ یہ جملہ کہا تو سننے والے پریشان ہو گئے، علی جب دیکھو دنیا کی برائی کرتے رہتے ہیں، جب دیکھیں دنیا کو برا بھلا۔ کبھی کہتے علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دی، کبھی کہا مچھر کے پر کے برابر نہیں، کبھی کہا میری جوتی کے برابر نہیں۔ راج تو مولا آپ نے حد کر دی، بدبودار نجس کتے کے برابر بھی دنیا نہیں آپ کے نزدیک۔ اسی صحابی نے کہا کہ یا علی کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا جو دنیا میں آپ کو بھی اچھی لگے، کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا۔ مولا نے کہا علی کو دنیا کی 6 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ دیکھو مرکز اور محور اگر بدل جائے تو دنیا بھی اچھی ہے۔ بذات خود دنیا اللہ کی مخلوق ہے نا، کیوں بری ہوگی؟ اگر دنیا سے مراد یہ درخت ہے، یہ چاند ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ آکسیجن ہے، یہ پتے ہیں، یہ بارش کے قطرے ہیں، یہ نہیں ہے۔ جس طرح تو اللہ کی خلقت ہے، دنیا اللہ کی خلقت ہے، دنیا بری کیوں ہوگی؟ تو اس چیز کو کہاں استعمال کر رہا ہے، اس کی مثال دوں گا۔ مولا فرماتے ہیں علی کو دنیا کی 6 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ مولا وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ فرمایا علی کو دنیا کے 2 گھونٹ بڑے پسند ہیں، علی کو دنیا کے 2 قطرے بڑے پسند ہیں، علی کو دنیا کے 2 قدم بڑے پسند ہیں۔ مولا 2 گھونٹ، 2 قطرے، 2 قدم، یہ کون سے 2 قدم ہیں جو آپ کو بڑے پسند آئے؟ فرمایا پہلا وہ قدم جو دنیا میں اٹھے اللہ کی اطاعت کے لیے۔ زمین تو زمین ہے نا، لیکن تو زمین پہ قدم کس محور و مرکز میں اٹھا رہا ہے؟ اصل یہ ہے پیسہ برا نہیں، زمین بری نہیں، گھر بری نہیں، اولاد بری نہیں، مال برا نہیں، تلوار کوئی چیز بری نہیں ہے، لیکن تو اسے کس مرکز و ڈائریکشن میں استعمال کر رہا ہے، وہ ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے۔ محبت بری نہیں ہوتی، جس سے محبت کرتا ہے وہ برا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے اگر وہ چیز اچھی ہو جائے۔ اب بندہ ایک متدین انسان سے محبت کر سکتا ہے نا، ایک مرد ایک متدین نیک پرہیزگار خاتون کے عشق میں بھی محبت میں بھی اس سے جا کے شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ایک کیریکٹر لیس، ایک بد کردار، ایک غلط عورت سے محبت ہو جائے تو اس کو پانے کے لیے اس کا عقل اس کی خدمت میں مشغول ہو جاتا ہے، ہر باپ اپناتا ہے، ہر کام کرتا ہے، ہر تعویذ کے پیچھے جاتا ہے، ہر مولوی کے پیچھے لگ جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے کہ وہ چیز مجھے مل جائے۔ یہ پوری رات اس کی عقل دوڑتی رہتی ہے کہ وہ چیز مل جائے۔ عقل بری نہیں ہے، اس کا کام ہی خادم ہے، یہ خادم ہے تمہاری محبتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ سوال یہ ہے تو کس کی محبت میں مبتلا ہے؟ یہ سلیکشن تیرے روح کی ہے، یہ روح بتاتی ہے۔ اب یا سلیکشن روح کی ہوتی ہے یا نفس کی ہوتی ہے۔ اگر نفس کی سلیکشن ہے تو فرمایا ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ ہر وہ چیز چنتا ہے جو بری ہے، اور روح قل الروح من امر ربی، روح ہر اس چیز کا انتخاب کرتی ہے جو امر پروردگار عالم ہے۔ تو تجھے سلیکشنوں کو دیکھنا ہے کہ جس چیز کو سلیکٹ کر رہا ہے کیا وہ سلیکشن تیرے نفس کی ہے یا روح کی ہے۔ تو محبت کی ڈائریکشن اگر صحیح جگہ پہ لگا لو گے تو دنیا میں جینا بھی عبادت، چلنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، بولنا بھی عبادت، اور اسی دنیا میں کمانا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پھر دنیا بھی حسنات کا مجموعہ ہے، آخرت بھی حسنات کا مجموعہ ہے۔ تو مولا فرماتے علی کو دنیا کے 2 قدم بڑے پسند ہیں۔ پہلا وہ قدم جو اللہ کی اطاعت کے لیے اٹھے، علی کو یہ قدم بڑا پسند ہے۔
دوسرا وہ قدم جو کسی رشتہ دار، کسی مومن کی مدد کے لیے اٹھے۔